بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے میر تقی میر کی لکھی ہوئی غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ بچوں، میر تقی میر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش 1722 عیسوی میں ہوئی اور 1810 میں ان کی وفات ہو گئی۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے اور کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ دلی میں آ بسے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا، انتشار کہتے ہیں جب جھگڑا لڑائی کو، تو جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش یعنی روزی روٹی کی تلاش میں لکھنؤ چلے گئے۔ باقی زندگی لکھنؤ ہی میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ میر جو ہے کلاسیکی اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں، وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی جو زبان ہے شعر و شاعری کا، وہ ایک دم عام، فہم، آسان، ان کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھایا ہے۔ یعنی میر تقی میر غزل تو کہے ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو بھی صنف ہے، جو بھی اردو کے اصناف اس میں بھی انہوں نے کچھ کہا۔ جیسے ان کی مثنوی ہے بہار عشق، بہار عشق ان کی مثنوی کی کتاب ہے۔ شعلہ عشق، دریائے عشق، ان کو بہت شہرت ملی ان کتابوں کی وجہ سے۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ نکات الشعراء، یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ نکات الشعراء جو ہے، اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آئیے چیپٹر پہ، انہوں نے جو غزل لکھی ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا جو مصرع ہے اسے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ یہ جانیں کہ غزل کہتے کس کو ہے۔ تو بچوں، غزل کا معنی ہی ہوتا ہے عورتوں کی تعریف کرنا، اور غزل میں اس کی خصوصیت ہے کہ اس کے پہلے مصرعے میں قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا جو پہلا مصرع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مطلع کہلاتا ہے۔ یعنی مطلع کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، نکلنا۔ جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے تو کیسے پورے دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح سے غزل کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں گے، جانیں گے، تو آپ کو پوری غزل کی کہانی اور اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آئیے ہم لوگ اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اور غزل کے آخری مصرعے کو مقطع کہتے ہیں۔ عام طور پہ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو لاسٹ جو مصرع ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، اس کا مطلب یہ مقطع ہے۔ تو پہلا جو مصرع ہے وہ ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یعنی ہستی کا مطلب ہوتا ہے دنیا، وجود۔ یہ جو دنیا ہے اپنی حباب کی سی ہے۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بلبلہ۔ ہستی کا مطلب ہوتا ہے وجود، نازکی کہتے ہیں نزاکت کو، حباب کہتے ہیں بلبلہ کو، نمائش کہتے ہیں دکھاوا کو۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں شعر کو کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے، دنیا میں جو لوگوں کا وجود ہے، لوگوں کی جو زندگی ہے، وہ صرف اور صرف ایک بلبلے کی مانند ہے۔ جس طرح سے اگر آپ کسی بکٹ میں، بالٹی میں پانی کو بھرتے ہو، یا پھر اگر کوئی کپڑا دھلتا ہے تو سرف کا جو فین ہوتا ہے اس سے جو بلبلے چھوٹتے ہیں، اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے۔ تو شاعر نے دنیا کی وجود کو، دنیا کی زندگی کو اسی بلبلے کی مانند بتایا ہے، اور آگے کہا کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ جو دنیا کی نمائش ہے، یہ جو دکھاوے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ اگر سین پہ نقطہ ہو تو وہ شراب ہوگا، پینے والی چیز، لیکن سین پہ اگر نقطہ نہیں ہے اور سراب ہے تو سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔